إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، یہ سورہ الصف ہے. اس کی پہلی 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اگرچہ کہ پوری سورہ صف کا مضمون ایک ہی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال، اپنی جان اور مال کو لڑا دینا. ان پہلی آیات کا افتتاح یا آغاز جن لفظوں سے ہوا ہے وہ ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے. آسمانوں اور زمین میں یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نہریں، یہ چمن، یہ کھیتیاں، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ چرند، یہ پرند، سمندر کی مچھلیاں اور بے شمار دوسری مخلوقات، بے شمار دوسری چیزیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کی زبان سمجھو یا نہ سمجھو، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں. قرآن پاک کی 6-7 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اسی طرح کے الفاظ سے ہوتا ہے. سبح للہ یا یسبح للہ. آگے والی سورہ جمعہ ہے، اس کا آغاز یسبح للہ ما فی السماوات سے ہوا ہے. اسی طرح سورہ الاعلی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم کے صیغے میں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی جعل. آگے کی آیات جو ہیں آخر تک. اب تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اللہ کی سبحانیت کا ورد کرنا زبان سے، اعضاء و جوارے سے، یہ وہ چیز ہے جو کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ہر نفس، کائنات کا ہر آرگن جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. خواہ وہ زبان والے ہیں یا بے زبان ہیں، انسان ہے یا حیوان ہے، سب. اب انسان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے. ہم میں سے بہت سے نیک لوگ ایسے ہیں جو ہزار منقوں کی تسبیحاں لے کر تو ان کی گردانی کرتے ہیں، اور سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر یا دیگر جو وظائف ہیں وہ وظائف ان تسبیحوں پر پڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر مخلوق وہ بھی وہی کام کرے، اور انسان بھی اسی حد تک محدود ہو جائے کہ کسی کونے میں بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں لے کر وہ ان اوراد کا ورد کرتا رہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ کام تو وہ ہم سے بہتر کر رہے ہیں. ہمارا تسبیح کا، ورد کا، وظیفے کا سلسلہ
رک بھی جاتا ہے، ہم اس کے لیے ٹائم مقرر کرتے ہیں، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، لیکن ان کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم ان کی زبان سمجھیں یا نہ سمجھیں، پرندے کیسی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایون یہ کہ چیونٹیاں ہیں زمین پر رینگنے والی، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ان کا اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور انسان کا اسی طرح انہی کیڑوں مکوڑوں کی طرح، انہی چیونٹیوں کی طرح انہی پرندوں کی طرح تسبیح کر لینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو انہی کی سطح پر گرا لیا ہے۔ انسان کی تسبیح ان زبانی تسبیحات کے ساتھ، زبانی اوراد و وظائف کے ساتھ، جو سب سے بڑی تسبیح ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ دیکھو، تسبیح بیان کرتی ہے کائنات کی ہر چیز، تسبیح بیان کرتا ہے کائنات کا ہر فرد اور ہر آرگن، تسبیح بیان کرتا ہے ہر حیوان، اور تسبیح بیان کرتا ہے ہر مخلوق۔ تو اگر وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ بھی ورد کرتے ہیں، وہ بھی وظیفہ کرتے ہیں، اور تم بھی کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مرتبہ کیسے تم افضل کائنات مخلوقات ہو جاتے ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ کائنات کی ہر چیز جب اللہ کی تکبیر بیان کرتی ہے تو زبان سے اللہ اکبر کہہ دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب انسان کو کہتا ہے کہ میری تکبیر بیان کرو، تسبیح بیان کرو، تو آپ حضرات سورہ المدثر کی پہلی آیات پڑھیے۔ پہلی 7 آیات جو ہیں ان کو پہلی وحی کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ پہلی وحی اس سے پہلے آ چکی تھی، لیکن اس میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کا مکلف نہیں بنایا گیا تھا، اس میں صرف اقرا کا کہا گیا تھا، پڑھیے، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ لیکن یہ جو سورہ المدثر کی پہلی 7 آیات ہیں، ان میں احکام آئے۔ ان احکام میں پہلا حکم یہ ہے کہ قم فانذر وربک فکبر۔ اے نبی، اور لپیٹ کر سو جانے کا، لیٹے رہنے کا وقت نہیں رہا ہے، اٹھیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، انسانوں کو ڈرائیے اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے، لوگوں کو ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان ہی نہ کیجیے بلکہ اپنے رب کی کبریائی قائم کیجیے۔ کبریائی قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز تو آپ دیکھتے ہیں نمازوں کا سلسلہ پورے کا پورا جو ہے وہ اسی کبریائی سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر سے اذان کا آغاز ہوتا ہے، اللہ اکبر سے اقامت ہوتی ہے، پھر رکوع میں، سجود میں، قیام میں جو بھی حرکت اور جو بھی پوسچر آپ اختیار کرتے ہیں تو اس میں اللہ اکبر یعنی زبان سے کہنے کے بعد ایک عمل آ گیا۔ نماز ایک عمل ہے۔ روزے کے بارے میں بھی فرمایا کہ تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اور حج کیا ہے؟ حج اللہ کی کبریائی کا ایک بہت عظیم مظاہرہ ہے، لیکن اس نماز، روزے اور حج سے اوپر بھی ایک اللہ کی کبریائی قائم کرنے کا واسطہ اور ذریعہ ہے، وہ ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ زبان سے جو کچھ تم کہتے ہو، تسبیح کرتے ہو، جو ذکر کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ جو تم کہو وہ کرو نہیں۔ اگرچہ کہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، یا میرے سامنے تفہیم القرآن کھلی ہوئی ہے، اس میں مولانا مودودی نے
اس کو حقیقی معنوں میں جہاں یہ بات جڑتی ہے وہاں جوڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب جنگ بدر ہوئی تو آپ حضرات یقیناً جانتے ہوں گے کہ جنگ بدر اس انداز میں، ایسے اچانک انداز میں ہوئی تھی کہ مدینہ کے منافقین کو اور یہود کو اپنا مکرو کھیل کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ بس صادق الایمان، سچے ایمان والے صحابہ جو نکلے 313، تو انہوں نے وہ کر دکھایا اپنے اخلاص کی وجہ سے، اپنی للہیت کی وجہ سے، اپنے جوش جہاد کی وجہ سے، اپنی جان و مال کی قربانی کے جذبے کے ذریعے سے، کہ وہ ہو گیا، وہ فتح مبین ہوگی۔ لیکن آگے 1 سال بعد جو معاملہ آیا غزوہ احد کا، اب یہ تھا کہ منافقین کو اور یہود کو اپنی سازشیں کرنے اور دکھانے کا موقع مل گیا تھا، کیونکہ اس عرصے میں ان کے رابطے مکہ کے مشرکین سے، بڑے بڑے لیڈروں سے ہو گئے تھے، تو اس لیے اب وہ منافقین کا ایک کھیل شروع ہو گیا تھا۔ اور منافقین جو ہیں وہ 2 طرح کے تھے۔ ایک تو کھلے منافقین، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ ان کا سردار تھا، رئیس المنافقین کہتے ہی اسے اسی لیے، اور اس کے جو خاص ساتھی تھے وہ جو کھل کر منافقت کا، یعنی اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا تھا، لیکن تھے ان کے دل، دماغ، ان کی سوچیں، ان کی کاوشیں، ان کی حرکتیں ساری کی ساری یہود اور مشرکین کے ساتھ تھی۔ لیکن اور منافقین کا ایک گروہ تھا جن کو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر ایک کھوٹ ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، وہ ظاہر کریں یا نہ کریں، وہ بیماری جو ہے ان کے اندر موجود ہے، بزدلی کی بھی ہے، فرار کی بھی ہے، اور عدم اخلاص کی بھی ہے، اور لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کبھی لڑک کر ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی لڑک کر ادھر چلے جاتے ہیں، ایک وہ گروہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ منافقین کا وہ گروہ جو ہے، اگرچہ یہ سورہ جس تناظر میں نازل ہوئی تو کھل کر ان کا ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن مسلمانوں میں سے ایسے گروہ موجود تھے جو پہلے جہاد کے لیے کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں کافروں سے لڑنے دیجیے، اور قرآن کہتا ہے کہ ابھی ذرا صبر کرو، ابھی نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنا تزکیہ نفس کرو، اپنی تیاری کرو، اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کرو، اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو، اس کا مرحلہ آئے گا تو تمہیں حکم دیا جائے گا۔ لیکن جب وہ مرحلہ آیا تو ان میں سے بہت سے کترانے لگے، جان چھڑانے کے لیے بھاگنے لگے، تو ان کے لیے فرمایا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناگوار بات ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ ایک یہ پہلو ہے، میں نے عرض کیا کہ جو بات میں نے شروع کر رکھی ہے وہ تو یہ ہے کہ تم جس طریقے سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے ورد وظیفے سے، اپنی تسبیح و تحلیل سے، اور اپنے ذکر اذکار سے، وہ زبان کا معاملہ ہے، زبان کا۔ تم کہتے ہو اللہ پاک ہے، تو بھائی اللہ تو پاک ہے، تم نہ بھی کہو اللہ پاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تم نہ بھی کہو تو اللہ سب سے بڑا ہی ہے۔ اللہ سبحان ہے، تم نہ بھی کہو تو اللہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے۔ لیکن تمہیں جو ثابت کرنا ہے وہ یہ ہے
کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس زمین پر سارے انسانوں کو اس امر کا قائل کرنا ہے، اس امر پر متفق کرنا ہے کہ اللہ پاک ہے، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہ ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے۔ اس کے لیے تمہیں جہاد کرنا ہے، زبان سے بھی جہاد، عمل سے بھی جہاد، اور مال سے بھی جہاد۔ یہ تین وہ ذریعے ہیں جن سے تمہیں جہاد کرنا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، صفا، ایک صف بنا کر، متحد ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص، اور وہ صف ان کی ایسی مضبوط ہو کہ اس کے اندر ذرہ بھر بھی دراڑ نہ ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، اس طرح متحد ہو کر وہ لڑتے ہیں۔ میں اکثر کہا، میں نے بہت لکھا بھی ہے، ہمارے افغانستان کا جو جہاد، پہلا جہاد تھا روس کے خلاف، اس میں سارے گروہ جو تھے وہ مخلص تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس جہاد میں جو شرائط جو ہیں وہ ساقط ہوئی تھی، ان میں ایک یہ تھا کہ جہاد ہمیشہ ایک کمانڈر کے تحت ہوتا ہے، ایک امیر کے تحت ہوتا ہے، لیکن وہاں 7-8 جہادی گروہ تھے جن کی آپس میں بھی چپکلش تھی، آپس میں بھی لڑتے بڑھتے رہتے تھے، اور روس کے خلاف بھی تو گویا پہلی شرط تھی وہ پوری نہیں کر رہے تھے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں روس جیسی قوت کو شکست دی، لیکن ان کے ذمہ یہ تھا کہ روس کو نکال کر سرزمین افغانستان پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ وہ نہیں کر سکے، روس نکل گیا، وہ آپس میں لڑ پڑے، اور اتنے لڑ پڑے کہ ایک تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ داخل ہوا طالبان کی صورت میں، اس نے ان سب کو نکال دیا اور اس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ اب یہی معاملہ امریکہ کے خلاف جو طالبان کا جہاد تھا، اس میں بھی یہ ہوا۔ ہمارے حکمت یار صاحب وہ بھی لڑ رہے تھے، اور بھی کچھ گروہ تھے، اور طالبان بھی تھے۔ طالبان حکمت یار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، حکمت یار طالبان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو صدر کرزئی اور دوسرا تھا وہ امریکہ کے کارندے تھے۔ تو وہ معاملہ جو تھا اس جہاد کا، میں پہلے جہاد کی بات کرتا ہوں، پھر اس جہاد میں مدد لی گئی ساری کی ساری کافروں سے۔ امریکی CIA اس میں ملوث تھی، اسلحہ اس کی طرف سے دیا جا رہا تھا، اور سب کچھ معاملہ تھا۔ اس جہاد میں کافی خلا تھے، حالانکہ ہمارے اپنے دوستوں میں سے بہت سے لوگوں نے اس جہاد میں اپنی قربانیاں، جانیں قربان کی، کیونکہ فی الواقع صدیوں بعد ایسا جہاد ہو رہا تھا۔ اور یاد رکھیے، صدیوں ہی بعد اب غزہ میں وہ جہاد ہو رہا ہے۔ غزہ میں کوئی دو گروہ نہیں ہیں، غزہ میں القسام بریگیڈ ہے، حماس ہے، وہ کفر کی قوت یہودیوں سے لڑ رہی ہے، اسی کو مارا جا رہا ہے اور وہی مار رہی ہے۔ اور انجام کار میرا ایمان ہے، اور آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے، کہ انشاءاللہ غلبہ ہوگا تو القسام کا ہوگا، حماس کا ہوگا۔ فلسطین سے اسی جہاد کے ذریعے اسرائیل کا قلع کما ہوگا۔ اس ضمنی بات کے علاوہ میں جو بات اصل جو کر رہا تھا وہ جہاد ہے۔ جہاد قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا گیا جہاد کی۔ یہ سورہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ غزوہ احد کے آگے پیچھے نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سورہ انفال ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تیاری کرو، پوری قوت فراہم کرو، جتنا کچھ ممکن ہو سکتا ہے
اور اپنے گھوڑے تیار رکھو اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں۔ اور ان کے علاوہ بعد یعنی وہ تھے نا، مشرکین مکہ تھے، ان کے بعد کچھ اور قوتیں بھی آئیں گی جو تم لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں گی، جن کو تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں پہلے کہا گیا تھا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، جہاد فرض کر دیا گیا ہے، خواہ وہ تمہارے لیے تھوڑا ناگوار ہی ہو۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا تھا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو کر یا بھاری ہو کر، وجاہدوا باموالکم انفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو قرآن پاک میں یہ جو لفظ ہے ان کنتم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بڑا حکیمانہ لفظ ہے۔ اسی سورہ کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی لفظ اسی جہاد کے لیے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو، اگر تمہیں اس کا شعور ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ یعنی اس سورہ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسا بزنس، ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ تمہاری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ تمہارا سب سے بڑا احساس کیا ہے؟ کہ تمہیں عذاب علیم سے، آخرت کے عذاب سے نجات مل جائے، اور جو تجارت میں تمہیں بتا رہا ہوں اس تجارت کے ذریعے تم عذاب دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ وہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور یہ کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، وہی لفظ جو میں نے سورہ توبہ کی آیت کے حوالے سے کیا کہ یہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو، اگر تم سمجھنے والے ہو۔ تم مال بچاتے ہو، تم سمجھتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم جان بچاتے ہو تو تم سمجھتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ نہیں، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنی جان لڑا دو، اپنا مال لگا دو۔ یہ جب تم کر گزرو گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں تمہیں یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنت عدن میں تمہیں ٹھکانے، مساکن، گھر مہیا کیے جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی۔ لیکن یہ دنیا میں تم جس چیز کے لیے جہاد کر رہے ہو کہ دنیا میں تم کفر کی قوتوں پر غالب ہو جاؤ، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور یہ دوسری چیز جو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، تو وبشر المومنین، تو اس کے بھی مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہاد قرآن اور حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں حدیثیں ہیں جن کے اندر آپ نے فرمایا، جہاد کی فضیلت کا ارشاد ہوا، جہاد کتنا عظیم عمل ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذروۃ سنام الاسلام کا نام دیا ہے۔
ضرورت السنام آپ اونٹ کو دیکھتے ہیں، اونٹ کی جو باڈی ہے اگر ہموار ہو، جیسے گھوڑے کی ہوتی ہے، گدھے کی ہوتی ہے، گائے بھینس کی ہوتی ہے، تو ہموار ہو تو وہ اس کے اندر کوئی امتیازی چیز نہیں ہے، لیکن اونٹ کا کوہان جو ہے، اس کی کمر کا ابھرا ہوا حصہ، وہ اونٹ کی پہچان ہے۔ یہ جو جہاد ہے ضربۃ و سنام الاسلام، یہ اسلام کا گویا کوہان ہے، اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی بلندی ہے۔ ضربۃ و سنام الاسلام، اسلام الجہاد فی سبیل اللہ، لا ینالہ الا افضلہم۔ اس عظمت کو، اس شان کو، اس سعادت کو وہی لوگ پائیں گے جو تم میں سے سب سے زیادہ افضل ہوں گے، جن کو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہوئی ہوگی، وہ ایسا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو جہاد کے برابر ہو، یعنی جس کا اجر جہاد کے برابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مضمون کی 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے علم میں میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، یعنی یہ جواب بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے کہ جو جہاد کے برابر ہو۔ لیکن اس حدیث میں فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ پھر فرمایا، پوچھنے والے سے پوچھا، کیا تیرے اندر یہ طاقت ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہوں اور تو چونکہ چاہتا ہے نا کہ جہاد کے برابر عمل ہو، تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر وہ تو کر گزرے تو پھر سمجھو کہ برابر ہے۔ تم ایسی نماز شروع کر دو جس کے اندر کوئی وقفہ نہ ہو، نفلوں پر نفل پڑھتے جاؤ، نفلوں پر نفل پڑھتے جاؤ، ایسے روزے رکھتے جاؤ جن میں کوئی وقفہ نہ ہو۔ مجاہدین 10 روز کے لیے، 20 روز کے لیے نکلے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں اور اپنے مال اور اپنے آرام اور اپنی نیندیں قربان کر رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، زخم کھا رہے ہیں۔ تم اس عرصے میں ایسا عمل کرو کہ نمازیں شروع کر دو اور ان میں کوئی وقفہ نہ ہو، اور روزے شروع کر دو، ان میں کوئی وقفہ نہ ہو، آج روزہ، کل روزہ، پرسوں روزہ، مسلسل روزہ۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، ایسی طاقت کس میں ہے؟ میرے اندر کہاں، کسی کے اندر بھی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ بغیر کسی وقفے کے نمازیں پڑھتا ہی چلا جائے، بغیر کسی وقفے کے وہ روزے رکھتا ہی چلا جائے۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو کہ مجاہد تو مجاہد ہے، اس کا تو درجہ بلند ہے۔ مجاہد کا گھوڑا جس رسی سے بندھا ہوا ہوتا ہے، اس رسی کی جو لمبائی ہے، 4 گز ہے، 2 گز ہے، 10 گز ہے، 20 گز ہے، جتنے ایریے میں گھوڑا چکر لگاتا ہے، گھومتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو اس رسی کے ساتھ گھوڑے کا حرکت کرنا، دائیں بائیں، مشرق مغرب، آگے پیچھے، تو اس کے جہاد کی، اپنے گھوڑے کی حرکتوں کے حساب سے مجاہد کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مجاہد کی نیکیاں اس طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ جہاد پر گیا ہوا ہے اس کے واپس آنے تک۔ تو اس امر سے اندازہ لگائیے کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے، جہاد کی عظمت کیا ہے۔ تو تم یہ یاد رکھو کہ اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں
سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں اللہ کی یہ شان ہے کہ صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جہاد کی تکرار کبھی نہ کبھی 100 سال بعد، 200 سال بعد، 400 سال بعد وہ تکرار ہوتی ہے، وہ مثال تازہ ہو جاتی ہے. مجاہدین بالا کوٹ انہوں نے جہاد جو کیا تھا، اس جہاد نے صدیوں بعد جہاد کی روایت کو تازہ کیا اور یہ بتایا کہ جہاد کیا ہوتا ہے. اس کے بعد امت سو گئی، اس کے بعد امت میں تعطل آ گیا. اس کے پھر 200 سال بعد یہ جو افغانستان میں جہاد ہوا، میں نے جیسا کہ عرض کیا اس جہاد نے ساری شرطیں پوری نہیں کی. ایک امام کے تحت نہیں لڑے، آپس میں ان کی چپکلش رہی اور گروپوں کے سردار جو تھے، میں ایک کا حامی تھا، آپ ایک دوسرے کے حامی تھے، آپ تیسرا جو ہے وہ تیسرے کو اپنا ہیرو سمجھتا تھا، اور اسی طرح ان میں تقسیم تھی. جہاد ہمیشہ ایک امام کے تحت ہوتا ہے. اب وہ بھی گئے، اب ان کے بعد اب یہ جو فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے غزہ میں، یہ اسی جہاد کی یاد تازہ کر رہا ہے جو مجاہدین بالا کوٹ نے کیا، اور یہ ہمیں لے کر اسی جہاد کی طرف لے جا رہا ہے. قربانیاں، جرت، بے باکی، بہت ہی طاقتور، دنیا کی انتہائی طاقتور بڑی بڑی قوتیں اسرائیل کے پیچھے ہیں. امریکہ ہے، یورپ کے سارے ملک ہیں، یورپی یونین ہے، کفر کی ساری قوتیں ہیں، اسلحے کے انبار ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی، یعنی 25، 30، 40 کلومیٹر کے ایریے کی ایک چھوٹی سی، اسے ریاست کہیں یا دنیا کی سب سے بڑی جیل کہیں، اس جیل کے جو قیدی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ جہاد شروع کیا. اور جس طرح جم کر وہ لڑ رہے ہیں، جس طرح وہ کفر کی قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج آپ دیکھیے اگرچہ وہ جنگ بندی ختم ہو گئی اور اسرائیل نے پھر وہی جو حرکت کفر کی قوتیں کیا کرتی ہیں وہ شروع کر دی. وہ فلسطینیوں کی نسل، یعنی اس کی ساری توجہ مجاہدین کے کو مارنے پر نہیں ہے، اس کی توجہ فلسطین کے بچوں کو ختم کرنے پر ہے. اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ غزہ، خاص طور پر غزہ، مغربی پٹی میں بھی ایسا کچھ ہوگا، لیکن غزہ میں ہر ماں زیادہ سے ہر باپ زیادہ سے زیادہ بچے جننے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ دیا ہے. بچے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہوں. ہمارے یہاں دعا دی جاتی تھی پرانے زمانے میں، بزرگ عورتیں مرد نوجوانوں کو دعا دیتے تھے کہ اللہ تجھے 7 پتر دے، اللہ تجھے 7 بیٹے دے. 7 کثرت کی وجہ سے استعمال ہوتا تھا، 10 بھی ہو سکتے تھے. لیکن ان کی تمنا اس بنا پر نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری نسلیں ختم ہو رہی ہیں، ہماری نسلوں کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ ہے. اب کفر کی قوتوں نے، یعنی اسرائیلیوں اور یہودیوں نے اتنے مجاہدین نہیں مارے جتنے بچے مار دیے، جتنی عورتیں مار دی. تو وہ اس لیے کہ وہ ان کی نسل ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ کی یہ سنت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے اور خلفائے راشدین کے دور کے جہاد کے بعد کچھ وقفوں سے جہاد کی اصل صورت کو پھر اجاگر کیا، اور وہ اجاگر ہوتی رہی. اسی طرح اب 21ویں صدی کے اس تیسرے عشرے کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ہی کر رہا ہے، اس جہاد کی وہ روح دنیا کے سامنے لا رہا ہے. اب اس میں ہم باہر بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ریلیاں نکال رہے ہیں،
جذبہ ہے، جذبے کا اظہار ضروری ہے. ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں نعرے لگانے والے اور ہمارے حق میں کرنے والے جو حمایت کرنے والے ہیں وہ دنیا کے چپے چپے میں موجود ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ مسلمان ملکوں میں فلسطین کے، غزہ کے مجبوروں مظلوموں کے حق میں اتنے مظاہرے نہیں ہوئے ہیں جتنے امریکہ میں ہوئے ہیں، جتنے انگلینڈ میں ہوئے ہیں، جتنے یورپ کے دوسرے ملکوں میں ہوئے ہیں. مسلمان ملکوں کی تو بزدلی کی یہ حالت ہے کہ یہ سانس بھی لیتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اسرائیل ناراض نہ ہو جائے، فرانس اور انگلینڈ ناراض نہ ہو جائے، جرمنی ناراض نہ ہو جائے. تو آج کے یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں نے دو پہلو رکھے. ایک تو سیدھی سادھی وہ بات ہے جو میں نے عرض کیا کہ یہ جس تناظر میں نازل ہوئی ہے سورہ، اس تناظر کے جو واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جہاد سے اس طرح اب گریز کرنے لگے ہو، حالانکہ تمہارا تو پہلے دعویٰ تھا اور تمہارے مطالبے تھے کہ ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے. اب اجازت آ گئی تو تم گریز کر رہے ہو، فرار اختیار کر رہے ہو، پہلو تو ہی کر رہے ہو، پیچھے بھاگ رہے ہو. ایسا نہ کرو. ایک پہلو یہ ہے. اور دوسرا پہلو جس سے میں نے بات کا آغاز کیا وہ یہ ہے کہ یاد رکھو تمہاری تسبیحیں، تمہارے ذکر، تمہارے اذکار، تمہارے ورد، یہ تو سارے کے سارے کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے. لیکن کائنات چیونٹیوں کو یہ نہیں کہا گیا جہاد کرو، پرندوں کو یہ نہیں کہا گیا جہاد کرو، مچھلیوں کو یہ نہیں کہا گیا جہاد کرو. کائنات کے دوسرے جو مظاہر ہیں، جمادات اور نباتات، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ جہاد کرو. جہاد کا کہا گیا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کرو. تو اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے. اور میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں یہ جو بات جہاد افغانستان کے بارے میں کی ہے، ہمارے بہت سے لوگ آئیڈیالزم کا شکار ہو جاتے ہیں نا. ہم آئیڈیالزم کا جب شکار ہوتے ہیں تو بہت سی حقیقتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں کہ اس جہاد کے بنیادی نقائص یہ تھے کہ وہ ایک امام کی امامت میں اور اس کے تابع ہو کر نہیں لڑا گیا تھا. 7 امام بن گئے تھے اور ان 7 اماموں کے اپنے اپنے مختلف ملکوں میں حامی تھے. کچھ حکمت یار کے حامی تھے، کچھ کسی اور کے حامی تھے، کچھ کسی اور کے حامی تھے. تو اب تقسیم ہو گئی تھی. اس تقسیم نے اس جہاد کو یہ نقصان پہنچایا کہ وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا. روس نکل گیا. جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ. یعنی یہی سورہ جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ دین حق اور اسلام کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے. تو جب مقصد ہی دین کا غلبہ ہے اور جہاد اس میں افغانستان میں دین کا غلبہ نہیں ہوا، قبائلیت کا غلبہ ہوا اور فرقوں کا غلبہ ہوا، گروہ جہادی گروہوں کا غلبہ ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ جانوں کا نقصان ہوا، مالوں کا نقصان ہوا، لیکن معاملہ منزل تک نہیں پہنچا. اور اب جو اس کی طالبان کی حکومت ہے، طالبان کی حکومت بھی وہی کچھ کر رہی ہے. اگرچہ کہ اس نے حکومت بنا لی، حکومت بن گئی، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک فرقہ بنی ہوئی ہے. فرقہ ہے تو فرقے جب بھی ہوتے ہیں اس امت کے اندر، جہادی قوتوں کے اندر، تو وہ رسوائی ہوتی ہے.